ایسی صورت میں صرف وہی انسان قرآن کو پڑھ سکتا ہے جسے قرآن پہلے سے یاد ہو اور اس سے واقفیت رکھتا ہو۔ یہاں ایک نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ جب مسلمان کہتے ہیں کہ عربوں کا حافظہ بڑا زبردست تھا، انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، دراصل اس وقت ان کے پاس کوئی اور چانس ہی نہیں تھا، کیونکہ لکھنا تو مسائل پیدا کرتا تھا، اور اس بات کی نشانیاں ہمیں حدیث اور تاریخ کتابوں میں بھی مل جاتی ہیں۔ جب تیسرے خلیفہ عثمان سے کہا جاتا ہے کہ اسلامی فوج میں قرآن کی قرأت پر اختلاف ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس اختلاف کو مٹانے کے لیے قرآن کو لکھنا ضروری ہوا اور اس سے لکھوایا گیا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر زید بن ثابت نے اس وقت قرآن کو لکھا تو اعراب اور حرکات کے بغیر اسے لکھنا تو پھر بھی مسئلے کا حل نہیں، اور خود اسلامی تاریخ بھی مانتی ہے کہ نقطے تک سن 688 میں لگائے گئے، جو کہ حضرت محمد کی وفات سے تقریباً 55 سال بعد ہوا، اور اعراب تو حجاج بن یوسف نے لگائے، اور قرآن کے اعراب اور نقطوں سے مکمل پہلے نسخے تو 8ویں صدی عیسوی کی دوسرے نصف میں سامنے آتے ہیں، یعنی عباسی دور میں۔